अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। आज वज़ीर आला बलूचिस्तान ने एक डीसी को मुअत्तल कर दिया है, क्यों, उस पर बात करते हैं। और साथ में बलूचिस्तान हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है। वो फ़ैसला क्या है इंतज़ामिया के हवाले से, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फ़ीडबैक देना है, घंटी का बटन दबाना है, वीडियो लाइक और शेयर करना है। देखें जी, गुज़िश्ता दिनों एक नोटिफिकेशन हुआ था बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से, जिसमें 3 अजला कोयटा खुसदार, ग्वादर और लसबेला, इसका जो बी एरिया है यानी कि लेवीज़ का एरिया है, उसको ए एरिया, पुलिस का एरिया करार दिया गया और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और इस बारे में डीसीज़ को लिखा गया कि वो जो लेवीज़ है उनकी खिदमात पुलिस के हवाले की है। तो बाकी अजला में तकरीबन ये जो लेवीज़ को पुलिस में ज़म करने का जो सिलसिला है या मामला है वो चल रहा है। लेकिन डीसी लसबेला ने अब पता नहीं है इनकार कर दिया, जो भी है। लेकिन ये ख़बर आ गई कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने डीसी लसबेला को मुअत्तल कर दिया है। डीसी लसबेला हैं जी हुमेरा बलोच साहिबा। तो हमने जब मालूमात लेने की कोशिश की कि मुअत्तली क्यों हुई है, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई इस तरह की वज़ाहत नहीं आई है। लेकिन बताया जा रहा है कि वो मुअत्तल हुआ है। और मुअत्तली की वजह यह है कि डीसी साहिबा ने लेवीज़ को पुलिस के जो उनको ज़म करना है ना, हवाला करना है, पुलिस के हवाले करना है, वो जो अहकामात थे वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब के, वो उन्होंने नज़रअंदाज कर दिए। इससे दो चीज़ें मेरे ख़्याल में, एक ही चीज़ निकल सकती है। देखिए, कई अरसे से ये बात हो रही है बलूचिस्तान में कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो आहिस्ता आहिस्ता सूबाई हुकूमत या सूबाई काबीना के वो जो अथॉरिटी है या उसका जो दायरे इख्तियार से आहिस्ता आहिस्ता वो निकल रही है। यानी आप दूसरे अल्फाजों में कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी सरकश हो गई। और आपको पता है कि जो ग्रुप्स होते हैं ना, हर जगह होते हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी होते हैं। और बहुत से मामलात में वज़रा के जो ब्यूरोक्रेसी है वो ज़रा के वज़रा तो अहकाम देते हैं ना, तो वो उनको नज़रअंदाज करते हैं। इसमें देखें, वज़रा का अपना जो है वो एक मौक़िफ़ है कि जी ब्यूरोक्रेसी हमारी बात नहीं मानती, वो सरकश हो गई है वगैरह, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जब आप ब्यूरोक्रेसी से बात करें तो उनके बकौल कि देखें, कोई भी काम करना हो उसका कानूनी गैर कानूनी होना, पॉसिबल होना, इम्पॉसिबल होना, ये ब्यूरोक्रेसी को पता होता है। कोई प्रोजेक्ट हो, कोई भी मामला, कोई भी नोटिफिकेशन हो, वो ज़बानी कलामी नहीं होती, ज़रा कि उसको बाकायदा आपने पेपर में लाना होता है। तो बहुत सारे वज़रा के नाजायज़ फरमाइशें भी होती हैं, और इन्हीं नाजायज़ फरमाइशों से कि बार बार आने से फिर ब्यूरोक्रेसी फ़ायदा उठाती है और उसके पास जवाज़ बनता है कि जी आप हमें किसी भी नाजायज़ काम के हवाले से अहकामात नहीं दे सकते, हम इस आपके नाजायज़ अहकामात मानने के पायबंद नहीं हैं। तो ये एक लड़ाई हर हुकूमत में हुई है, लेकिन मौजूदा हुकूमत में थोड़ा सा लग ऐसा रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। फिर ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र हैं उनके अंदर भी वज़रा, वज़ीर आला बलूचिस्तान, ये आपस में जो है इनका इत्तेफाक राय नहीं है। और बताया जा रहा है कि जो ताकतवर हलके हैं उनकी मर्ज़ी से भी ब्यूरोक्रेसी की पोस्टिंग और ट्रांसफ़र होती है। ज़रा कि जब सियासतदान या कैबिनेट या असम्बली, अरकान असम्बली, वो और ब्यूरोक्रेसी किसी भी मामले में एक पेज पर ना हो तो फिर काम का आगे बढ़ना, मशीन का आगे बढ़ना, गाड़ी का आगे बढ़ना मुश्किल होता है। जब आप स्ट्रिंग पे एक गाड़ी की एक ही स्ट्रिंग होती है, आप 2 ड्राइवर बिठाएंगे तो ज़रा गाड़ी फिर आगे नहीं चल पाएगा। किसी ने उसको आगे ले जाना है, किसी ने उसको पीछे ले जाना है, किसी ने उसको रोकना है। तो ये अगर वाकई ये सिलसिला जो मैं बता रहा हूँ, जो इतलात आ रही हैं, अगर ये हकीकत हैं,
تو پھر یہ سمجھیں کہ بلوچستان کا جو سرکاری مشینری ہے نا وہ پھر رکا ہوا ہے، پھر کام آگے نہیں بڑھیں گے۔ ساتھ میں ایک اور خبر ہے جی، وہ خبر یہ ہے کہ بلوچستان حکومت نے ایک احکام جاری کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس علاقے میں اگر مسلح لوگوں کی کوئی کارروائی ہوتی ہے، لیویز ہو، پولیس ہو، کسٹم ہو، جو بھی سیکورٹی فورسز، ان سے اگر اسلحہ چھینا گیا تو پھر علاقے کا انتظامیہ معطل ہو سکتا ہے۔ یہ اس لیے یہ بلوچستان حکومت نے یہ احکام دیا ہے، حکم دیا ہے۔ آپ کو تھوڑا اگر پتہ ہوگا کہ مسلسل گزشتہ چند مہینوں سے ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ مسلح لوگ پہاڑیوں سے نیچے اترتے ہیں، اب پھر وہ آتے ہیں، لیویز ہو، پولیس ہو، کسٹم ہو، ان کے چیک پوسٹوں کو گھیراؤ کرتے ہیں، پھر ان سے اسلحہ چھینتے ہیں، ان کے موبائل فون، گاڑیاں، موٹر سائیکل وغیرہ چھین کے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن اب ان واقعات میں تیزی آئی ہے۔ واقعات تو جب سے بلوچستان کے حالات شورش زدہ ہیں، اس طرح کے واقعات ہمارے اواران، یہ مکران، خاران، ان علاقوں میں ہوتے رہے ہیں، کولو کا علاقہ ہو، جہاں مطلب ان علاقوں میں۔ لیکن سب سے بڑا واقعہ اس دوران زہری میں ہوا، جہاں پہ مسلح لوگ زہری ٹاؤن آئے، انہوں نے باقی سرکاری مشینری کا تو تباہ کر دیا، لیکن لیویز کا ایک بہت بڑا وہاں پہ سمجھے کیمپ ہے، اس کیمپ کو انہوں نے گھیراؤ کیا، لیویز والوں کو یرغمال بنایا، ان سے اسلحہ، گاڑیاں، مطلب واکی ٹاکیز، جو بھی ان کے پاس سامان تھے، لیویز کے پاس جو آلات پڑے ہوئے تھے، اثاثے جو تھے، سب وہ چھین کے بڑی آسانی سے اور نکل گئے۔ اس کے بعد بلوچستان حکومت نے 15 لیویز اہلکاروں کو معطل کر دیا جا رہا ہے کہ 15 کو اس لیے کیا کہ کوئی 15 لیویز اہلکار اس قلعے کے اندر یا اس میں موجود تھے۔ اس کے بعد تربت میں واقعہ ہوتا ہے، پھر بولان کچی میں واقعات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حالیہ دنوں میں گوادر میں اور ماڑا میں، کل پرسوں ہم نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا کہ مسلح لوگ آئے ہیں، اس میں کسٹم، پولیس، لیویز سب کے چیک پوسٹوں کو یرغمال بنایا اور سامان اٹھا کے لے گئے۔ اس سے ظاہر ہے کہ حکومت بلوچستان کی سبکی تو ہوتی ہے سیکورٹی کے حوالے سے۔ تو اب بلوچستان حکومت نے انہی تمام جو واقعات ہوئے ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر جس علاقے میں اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آئے تو انتظامیہ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ ابھی دیکھیں جیسے کہ زہری کا واقعہ ہے، اس میں ٹھیک ہے جو سپاہیوں نے مزاحمت نہیں کی لیویز کے، ان کو معطل کیا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا جسٹیفائی آپ اس کو کر سکتے ہیں کہ جی معطل ہونا چاہیے۔ کیا ڈی سی کو معطل نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اے سی کو معطل نہیں ہونا چاہیے تھا؟ تو انتظامی سربراہ تو یہی ہوتے ہیں نا اضلاع میں۔ اب اسی طرح گوادر میں ہوا یا کیچ میں ہوا، ڈسٹرکٹ کیچ میں یا ڈسٹرکٹ گوادر میں یا ڈسٹرکٹ کچی میں، بولان میں، تو پھر جب تک آپ چھوٹے لیول پہ سپاہیوں پہ معطل کرتے رہیں گے، اور جو ضلعی انتظامیہ کے جو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں، سربراہی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب شاید ایسا بھی ہو کہ بلوچستان حکومت اہلکاروں کے بجائے انتظامی سربراہان پر بھی ہاتھ ڈالے اگر اس طرح کا واقعہ کہیں پیش آیا، شاید۔ اب تک تو نہیں آیا، اس فیصلے کے بعد ایسا بھی اب تک کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، ابھی آگے دیکھا جائے گا۔ اس میں پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو لیویز کے حوالے سے یا پولیس کے حوالے سے بات ہوتی ہے، حالانکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب لیویز کے بجائے پولیس کی حمایت زیادہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لیویز نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ اس طرح کے جو پیدر پہ واقعات ہو رہے ہیں نا، اس میں پولیس اور لیویز، ایون کہ اب تو کسٹم بھی اس میں شامل ہے، تو پھر یہ پولیس کو جسٹیفائی کرنا کہ جی پولیس کیپیبل ہے، مزاحمت کر سکتی ہے اور لیویز نہیں کر سکتی، میرے خیال میں پھر یہ دلیل جو ہے یہ پھر
دلیل کی کوئی وہ نہیں بچتی ہے، یہ دلیل ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ پولیس کے بھی تو اسلحے وغیرہ اٹھا کے لے گئے ہیں مسلح لوگ۔ اب بہت سارے حلقوں میں ایک چمگوئی ہو رہی ہے اس فیصلے کے بعد۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کیا لیویز کو ایف سی کے برابر ٹریننگ دی جاتی ہے، یا لیویز کو پولیس جیسی ٹریننگ دی جاتی ہے، اس کے پاس جو وسائل ہیں، اسلحہ وغیرہ ہے، وہ اسی قسم کے ہیں جیسے کہ اپنے ایف سی کو دی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک سوال جو اٹھایا جا رہا ہے، میرے خیال میں اس میں تھوڑی سی لاجک ہے، لیکن پولیس کو پھر بھی کسی حد تک ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ادھر ہیں ہم ہمیشہ ہمارے پاس میسج آتی رہتی ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ بلوچستان آج پولیس کی پاسنگ آؤٹ پہ اس پروگرام میں جا رہے ہیں، اگلے میں جا رہے ہیں۔ تو پولیس کی پاسنگ آؤٹ ہوتی ہے، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، 6 مہینے کی ہوتی ہے، سال کی ہوتی ہے، مجھے نہیں پتہ، لیکن بہرحال ان کی یہ ٹریننگ ہوتی ہے۔ لیکن لیویز کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی۔ لیویز جیسے میں کئی بار میں کہہ چکا ہوں اپنے ویلاگز میں کہ ایک قبائلی طرز کا ایک فورس ہے، انگریز دور میں شروع ہوا تھا، اس ٹائم کے حساب سے انگریز نے جو بہتر سمجھا انہوں نے کر لیا۔ اس کے ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو لیویز ہے اس کی کیپیبلٹی میں اضافہ نہیں کیا گیا، اس کی ٹریننگ نہیں کی گئی، بس جیسے چل رہا تھا ویسے چلنے دیا گیا۔ اب چونکہ حالات اس حد تک پہنچ گئے ہیں تو ظاہر ہے لیویز مزاحمت کرنے کا اس کے پاس وہ نہیں ہے، وہ ٹریننگ نہیں ہے، اسی طرح پولیس کی بھی نہیں ہے۔ تو ان کو پہلے میرے خیال میں یہ جو فورس لیویز فورس ہے یا پولیس ہے، اس کو پہلے پولیس کی پھر بھی کسی حد تک ٹریننگ ہے۔ اگر پولیس سے بھی اسلحہ چھینا جاتا ہے تو پھر لیویز بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ ان کی پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے، اور جیسے کہ آرمی کی ہوتی ہے یا ایف سی کی ہوتی ہے اس طرح کا ان کو پھر ٹریننگ دیا جانا چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ لیویز چیک پوسٹیں دیکھیں، ان کا باقاعدہ ان کے قلعے یا اس طرح نہیں ہے کہ جی لیویز والے بیچارے لوکل ہوتے ہیں، 4 بندے آتے ہیں چیک پوسٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور شام کو گھر چلے جاتے ہیں۔ پھر سب سے بڑی خرابی جو پیدا ہوئی ہے نا، وہ یہ کہ جو ڈی سیز کو اس بات کا احتساب کرنا چاہیے صوبائی حکومت کو کہ ڈی سی کا لیویز کو ہائی ویز پہ کھڑا کر کے مال بردار گاڑیوں کی تلاشی کا جو کام سونپا جاتا ہے، یہ تو ان کا کام ہے نہیں۔ ٹھیک ہے کوئی مشبوع گاڑی ہو جو بھی ہو وہ ٹھیک ہے کسی حد تک، لیویز کو آپ دیکھیں گے انہوں نے کوئی پوسٹ لگائی ہوئی ہوتی ہے، کوئی تیل بردار گاڑی آتی ہے اس سے بھی بتے لے رہے ہوتے ہیں، پولیس بھی ایسا کرتی ہے، کسٹم بھی کرتی ہے، سب کرتے ہیں نا۔ جب فورس کو ایسے دندوں میں لگایا جاتا ہے وہ بھی حکام کی جانب سے، جیسے ظاہر ہے کہ ڈی سی نہ چاہے تو لیویز تو نہیں کہ کہیں جا کے پوسٹ لگائے گا نا کہ پیسے دو۔ اس طرح کے بہت سارے ویڈیوز بھی وائرل ہوتے رہے ہیں سوشل میڈیا میں، تو ان کا دھیان ہی ہٹا دیا گیا، ان کو اس کام میں لگایا گیا جی پیسے لو، پیسے تقسیم کرو۔ تو ظاہر ہے پھر یہ اس فورس کے سامنے کوئی اور مسلح فورس آ جاتی ہے تو یہ تو مزاحمت نہیں کر پاتی نا، یہ تو پھر سرنڈر ہی کرے گا۔ پورا سسٹم کو آپ نے چینج کرنا ہوگا، یہ پورا سسٹم کرپٹ ہے، سسٹم کولیپس کر گیا ہے۔ یہ ایک 4 لیویز اہلکاروں کی معطلی سے یا جہاں ایک واقعہ ہوگا لیویز اہلکاروں کو معطل کریں گے، اس سے تو یہ مسئلہ میرا نہیں خیال کہ حل ہو جائے۔ بہرحال کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔